دوستو، شراب یا الکحل ایک قدیم مشروب یا ڈرنک ہے۔ 2016 میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق چائنیز لوگ 5000 سال پہلے سے اس کی تیاری کا طریقہ کار جانتے تھے۔ یہ قدیم زمانے کا مشروب ہے جو آج بالخصوص مغربی معاشرے میں زیادہ عام ہے۔ اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں 2.3 ارب سے زائد لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تعداد دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/3 بن جاتی ہے۔ مغربی ممالک کی تو 50% سے بھی زیادہ آبادی اس مشروب کا استعمال کرتی ہے، لیکن اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر سال 30 لاکھ اموات صرف الکحل کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ ڈرنک باڈی کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ کیا اس مشروب کی کوئی ایسی قسم بھی ہے جو انسان کے لیے مفید ہو؟ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ الکحل کیسے انسانی جسم میں بریک ڈاؤن کرتی ہے۔ اس طرح ہمیں ذرا اس پورے عمل کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب انسان الکحلک ڈرنک استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ معدے میں جاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو براہ راست انسانی معدے اور سمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنت کے ذریعے بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ باقی الکحل مختلف پاتھ ویز کے ذریعے باڈی میں میٹابولائز ہوتی ہے۔ میٹابولزم وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسانی باڈی میں جانے والی خوراک کو توانائی اور دوسری بائی پروڈکٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ الکحل کا زیادہ تر میٹابولک پروسیس جگر یعنی لیور سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلے الکحل ڈی ہائیڈروجینیز یا ADH الکحل کو ایسیٹیلڈہائیڈ میں تبدیل کرتا ہے، جو کہ ایک ٹاکسک یا زہریلا کیمیائی کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ اس زہریلے کمپاؤنڈ یعنی ایسیٹیلڈہائیڈ کو الڈیہائیڈ ڈی ہائیڈروجینیز یا ALDH ایک نئے بائی پروڈکٹ میں تبدیل کرتا ہے جسے ایسیٹیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ ایسیٹیلڈہائیڈ کے مقابلے میں ذرا کم ٹاکسک ہوتا ہے۔ ایسیٹیٹ کو پھر مزید پروسیس کے بعد باڈی سے خارج کروا دیا جاتا ہے۔ اس میٹابولک پروسیس کے دوران ایسیٹیلڈہائیڈ اور ایسیٹیٹ بلڈ سٹریم کے ذریعے بلڈ برین بیریئر کو کراس کرتے ہوئے انسانی دماغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن الکحل یا الکحلک بائی پروڈکٹس کی ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ یہ فیٹ اینڈ واٹر سولبل یعنی آسانی سے حل ہونے والے کیمیکلز ہوتے ہیں، لہٰذا الکحل بھی اپنی اس خاصیت کی وجہ سے بآسانی کسی بھی سیل یا ٹیشو سے گزر جاتی ہے یا اس کو پاس کر جاتی ہے۔ دماغ تک رسائی کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو نشہ ہو جاتا ہے۔ اگر شراب کے نقصانات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ دماغ میں جا کر نیورونز کو نقصان پہنچاتی ہے جو انسانی جسم میں سگنلنگ کے کام آتے ہیں۔ ویسے تو یہ دماغ میں پہنچ کر اس بات کی تفریق نہیں کرتی کہ کس حصے میں جانا ہے، لیکن بالخصوص الکحل کا ٹارگٹ دماغ کے وہ حصے ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے سوچنے، سمجھنے، بیہیویئر یا ڈیسیژن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کے بارے میں ہوتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کب، کہاں اور کیا بولنا ہے، اس کا فیصلہ تو دماغ ہی کرتا ہے۔ تو دوستو، الکحل دماغ کے انہی حصوں کی ایکٹیویٹی کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرنک لینے کے بعد کچھ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کافی انرجی آ جاتی ہے اور وہ تیز اور اونچی آواز میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص ڈرائیو کرے تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے کہ وہ شخص تیز ڈرائیونگ یا خطرناک ڈرائیونگ کے باعث کسی حادثے کا شکار خود بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی حادثے کا شکار کر سکتا ہے۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 13,000 سے زیادہ اموات ڈرنک ڈرائیونگ ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں ہوئیں۔ یہ ایک دن کی ایوریج تقریباً 37 اموات بنتی ہیں۔ یہ وہ حادثات ہیں جن سے بچاؤ بہرحال ممکن تھا۔
یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس بات کا انحصار کئی دوسرے فیکٹرز پر بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنی ڈرنکس کے استعمال کے بعد کتنے نشے میں آئے گا۔ دوسرا نقصان جو الکحل انسانی دماغ کو پہنچاتی ہے اس کا تعلق میموری یعنی یادداشت سے متعلق دماغ کے حصے سے ہے۔ الکحلک ڈرنک انسان کو ابتدائی طور پر توانائی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی فیلنگز بھی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی اس توانائی کے اثرات میں کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان کو اس کی مزید طلب ہوتی ہے اور وہ مزید ڈرنک استعمال کرتا ہے۔ بار بار ایسا کرنے سے انسانی دماغ میں ٹیمپورل لوب میں واقع ہپوکیمپس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حصہ لانگ ٹرم میموری فارمیشن یعنی واقعات کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے اور میموری ریٹریول یعنی ماضی میں یاد کیے گئے یا سٹور کیے گئے واقعات کی یاد دہانی سے متعلق ہوتا ہے۔ ہپوکیمپس کے بند ہو جانے کے بعد میموری میں کچھ بھی سٹور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایک ڈرنک انسان کو پچھلی رات یا پچھلے دن ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ شراب نوشی یا ڈرنکنگ کا تیسرا نقصان نیند سے متعلق ہے۔ یہ انسان کے سلیپنگ پیٹرن کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ ایک ڈرنک پرسن کی نیند ایک عام انسان کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ اسے سوڈو سلیپ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک ان ڈرنک یعنی صحت مند شخص کی نیند کے 3 مراحل ہوتے ہیں جن سے وہ گزرتا ہے۔ یہ مراحل لائٹ سلیپ، پھر ڈیپ سلیپ اور پھر ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہیں۔ ان مراحل کی تفصیل تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ان سے گزر کر ہونے والی نیند کو اچھی اور کوالٹی کی نیند تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو نشے کی حالت میں سوتا ہے اس کے یہ تینوں مراحل بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور وہ رات کے دوران کئی بار جاگتا بھی ہے، لیکن اسے اس بات کا احساس خود نہیں ہو پاتا۔ الکحل کے ریگولر استعمال کرنے والوں کو اگر کچھ دن کے لیے یہ ڈرنک نہ ملے تو یہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ شراب نوشی کا چوتھا نقصان ہے۔ چونکہ فوراً ہونے والے اثرات میں سے یہ نہیں، لہٰذا اس کے بارے میں عام طور پر کم بات کی جاتی ہے۔ آئیے ذرا اس پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسانی دماغ میں موجود ہائپوتھیلیمس ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو باڈی میں ہارمونز کی سرگرمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک سگنل پیچیوٹری گلینڈ کو بھیجتا ہے جو بلڈ میں ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے ایڈرینل گلینڈ وصول کرتا ہے۔ یہ گلینڈز ہمارے جسم کے لوور بیک میں یعنی کڈنیز یا گردوں کے عین اوپر واقع ہوتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈز ایک ہارمون کورٹیزول ریلیز کرتے ہیں اور اسی ہارمون کی صحیح یا متوازن مقدار انسان میں سٹریس کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن جب کوئی ریگولر ڈرنکر کچھ دنوں کے لیے اس کے استعمال سے دور رہے تو ہیپوتھیلیمس پیچیوٹری ایڈرینل ایکٹیویٹی میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایڈرینل گلینڈ زیادہ ہارمونز ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان سٹریس محسوس کرنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مزید طلب ہوتی ہے اور وہ دوبارہ یہ مشروب استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس مشروب کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ الکحل کا پانچواں نقصان باڈی میں موجود ایک انتہائی اہم عضو لیور یا جگر کو شدید نقصان پہنچانا ہے۔ ہم آپ کو الکحلک میٹابولزم کے بارے میں تو بتا چکے، لیکن اگر آپ اس کو ریکال کریں تو الکحل کو جگر ایسیٹلڈہائیڈ میں تبدیل کرتا ہے جو ایک مزید پروسیس کے بعد ایسیٹیٹ میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب ایسیٹلڈہائیڈ ایک قسم کا زہر ہے۔ اگر انسانی جگر کسی وجہ سے اس کو جلدی ایسیٹیٹ میں تبدیل نہ کر پائے تو الکحل کا پہلا شکار جگر خود ہی ہو جاتا ہے۔ ایک اور الکحل کا نقصان ہماری آنتوں میں موجود مائکرو بائیومز کو کل کرنا بھی ہے، جو دراصل امیون سسٹم یا مدافعتی نظام کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ بیکٹیریا کو کل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے الکحل کو صدیوں سے طبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ الکحل کے مزید نقصانات کی بات کریں تو یہ ایک کینسر کازنگ ڈرنک بھی ہے۔
अल्कोहल का बाई प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड एक कार्सिनोजन यानी कैंसर का बायस बनने वाला कंपाउंड है। ये हार्मोनल एक्टिविटी को मुतासिर करने के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में खुराक से विटामिन वगैरह के हसूल की सलाहियत को भी मुतासिर करता है। ये विटामिन कैंसर का बायस बनने वाले सेल्स के मुकाबले में एक ढाल का काम अंजाम देते हैं। अगर इंसानी जिस्म खुराक से अहम न्यूट्रिएंट्स और विटामिन को जज़ब करने की सलाहियत से महरूम हो जाए तो इस सूरत में भी कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक हफ्ते में 3 ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने वाली खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात अल्कोहल का इस्तेमाल न करने वाली खवातीन के निस्बत 15% ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी कैंसर का बायस बन सकता है। शराब नोशी के मज़ीद नुकसानात की बात की जाए तो इनका एक और नुकसान हेडेक्स भी है, यानी सर का दर्द। ऐसे असरात आमतौर पर ज़्यादा ड्रिंकिंग करने के बाद सामने आते हैं जब बॉडी के टॉलरेंस लेवल या क़ुव्वत बर्दाश्त का खात्मा हो जाता है। इस बात का इन्हिसार भी कई अवामिल पर होता है कि किस इंसान की बर्दाश्त का पैमाना क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पहले से प्री डिस्पोज टू अल्कोहल है, यानी आप कह सकते हैं कि वो शख्स एक ऐसी फैमिली या इलाके से ताल्लुक़ रखता है जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल आम है, तो इसका टॉलरेंस लेवल ज़ाहिर है ज़्यादा होगा। ऐसे लोगों में जीनियाती तौर पर ऐसी खुसूसियात मौजूद होती हैं जिनकी वजह से इनकी इसके असरात को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत आम इंसान की निस्बत ज़्यादा होती है। एक आम ख्याल लोगों में ये पाया जाता है कि अल्कोहल की कम मिकदार से कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, बल्कि ये तो फ़ायदेमंद है और इंसानी जिस्म को कैलोरीज़ मुहैया करती है। तो दोस्तों, जान लें कि ऐसा कोई भी तसव्वुर गलत है। आइए ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। इस बात में कोई शक नहीं कि जब भी किसी किस्म की खुराक इंसान लेता है तो वो ब्रेकडाउन के बाद कैलोरीज़ में तब्दील होती है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि अल्कोहल भी बॉडी को कैलोरीज़ फराहम करती है, लेकिन इन्हें एम्प्टी कैलोरीज़ कहा जाता है। इनकी ग़ज़ाई वैल्यू दूसरी हेल्दी ड्रिंक्स या खुराक से हासिल की कैलोरीज़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। मज़ीद ये भी जान लें कि अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार तो ख़तरनाक है ही, साथ में कम मिकदार यानी 1 से 2 ड्रिंक्स भी माहिरीन के मुताबिक नुकसानदेह ही हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक रेड वाइन जो रेड ग्रेप से तैयार की जाती है, इंसानों के लिए शराब की दूसरी अक़साम के मुकाबले में मुफीद है। ये शराब के मुतालिक दूसरी गलत फहमी है। रेड वाइन के बारे में आर्गूमेंट दिया जाता है कि इसमें रेसवेराट्रोल नाम का एक केमिकल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये केमिकल इंसान के लिए मुफीद है और रेड वाइन में ये ज़्यादा मिकदार में पाया भी जाता है। लेकिन मसला ये है कि रेसवेराट्रोल की मिकदार रेड वाइन में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई रेसवेराट्रोल की ज़्यादा मिकदार हासिल करने के लिए ज़्यादा रेड वाइन लेगा तो इसके बाकी नुकसानदेह अज्जा की मिकदार ज़ाहिर है बॉडी में बढ़ जाएगी और ज़ाहिर है ये एक घाटे का सौदा ही है। अब आखिर में आपको ये भी बता देते हैं कि शराब पीते हुए लोग साथ में कुछ खाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि ऐसा करने से इंसान ज़्यादा नशे में नहीं जाता या थोड़ी ज़्यादा देर बाद नशे में जाता है। इसमें बहरहाल ऐसा भी होता है कि अगर कोई शख्स ड्रिंक करने से पहले कुछ फूड ले तो ऐसे में भी इस बात के चांसेस कम होते हैं कि वो शख्स बहुत जल्द बहुत ज़्यादा नशे की हालत में आ जाएगा। इसमें होता ऐसे है कि कुछ खुराक इंसान की बॉडी में पहले से मौजूद होती है और इस पर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है। यूं अल्कोहलिक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़ाहिर है कि सुस्त हो जाता है और इंसान ज़्यादा नशे की हालत में बहुत जल्द नहीं जाता। लेकिन अगर कोई शख्स अल्कोहलिक ड्रिंक लेने के बाद कोई खुराक इस्तेमाल करेगा तो माहिरीन के मुताबिक इससे नशे को रोकने में या नशे की मिकदार में कमी करने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, शराब को अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मालूम है कि कुरान हकीम में इसकी ममानियत आज से सदियों पहले आ चुकी। आप इसकी ममानियत के बारे में मुख्तलिफ कुरानी आयात इस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के दूसरे बड़े मज़ाहिब और सोसाइटीज़ में भी इसके इस्तेमाल को कोई अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, अल्कोहल के मुतालिक ये वीडियो आपको कैसी लगी
اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔